حدیث نمبر 76 ظلم کا اندھیرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ قاضی اعظ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور ظالم قیامت کے دن صحیح رستے پر یعنی جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور۔ لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ پل صراط پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے۔ تو اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکلیفیں۔ تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی، ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو یعنی ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے۔ اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا، وہ اپنا حق پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے، یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا۔ جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے۔ لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا، اسی لیے فرمایا نا، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے، اور رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے کہ کسی کے اوپر بھی، کسی انڈیویجول کے اوپر، کسی آرگنائزیشن کے اوپر، کسی بھی طرح کا، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے، یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے، یا اس کو گالی گلوچ کر کے، یا اس پہ جھوٹے الزام لگا کے،
یعنی ہر طرح کا ظلم اس میں آ جاتا ہے. یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے. بعض اوقات جو ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. تو اگر شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا یا بیوی شوہر کو حق نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹیکسی پہ آپ سوار ہوں، آجر و اجیر کا حق ہے، ٹیکسی والے کی ٹیکسی آپ استعمال کریں اور پھر بھاگ نکلیں. کسی دکاندار سے آپ کوئی چیز خریدیں، آپ اس کو لے کے پیمنٹ ہی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. یعنی اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، میں پار ہو جاؤں گا. لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے. مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی. جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور کس کو مل جائے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں. پھر ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں، لہذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھگتے. کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص، کتنے بڑے نقصان میں ہے. حدیث نمبر 77، مظلوم کی بد دعا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا. اتقی دعوت المظلوم، یعنی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے. یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہاں جا کر انہیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اگر وہ اس بات کا اقرار کرنے میں تمہاری اطاعت کرے تو انہیں بتانا کہ تحقیق اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب یہ بھی مان لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ بے شک اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غرباء پہ تقسیم کی جائے گی. پھر اگر وہ تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی پکار بد دعا سے بھی ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. مراد یہ ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر ظالم کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، تنبیہ ہے. یعنی ظالم کو اس بات سے لازمی ڈرنا چاہیے کہ ایک چیز جو اس کے ذمہ واجب تھی اس کی مقدار کو زیادہ لے لینے کی وجہ سے مظلوم اس کے لیے بد دعا نہ کر دے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کسی کا حق نہ مارے. جیسے زمینی کی بات ہوئی، پراپرٹیز کی بات ہوئی کہ بھائی بہن کی زمین کو اپنے حق سے زیادہ زبردستی نہ اس سے لے لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے اور پھر وہ بد دعا اس کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں یعنی اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول کر لے جس نے اس پہ ظلم کیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے. بون فائر کبھی کی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے سپارکس. تو اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا بد دعا جو ہے نا وہ دل جلتا ہے نا، دل کے اندر ایک جلن اور کڑن ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے اور وہ چنگاریوں کی طرح اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے، اوپر کو اوپر کو اوپر کو. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا. مظلوم اگرچہ کافر ہو، مظلوم اگرچہ مسلم نہ ہو، یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم کی شاپ نہیں ہے، نان مسلم کی ہے، چلو یہاں سے تو کچھ بھی شاپ لفٹنگ کر لو یا پاکٹ پکنگ کر لو، یہ کون سا مسلمان ہے. جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے نا لیسا علینا
فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی عربوں کے بارے میں ہم جو بھی کریں تو ہمارا حساب نہیں ہونا. لیکن کیسے نہیں ہونا؟ کسی بھی انسان پہ ظلم، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، یہ روا نہیں، یہ جائز نہیں. اسی طرح اگرچہ کوئی انسان گناہگار ہو، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص اس کے اندر اتنی بری عادتیں ہیں، یہ تو ایسا اور ویسا ہے، یہ چیز کا حقدار نہیں ہے، اس کو تو دو ہی نہ. جیسے کئی ماں باپ اپنے نافرمان بچے کو کیا کرتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں. تو آگ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے آگ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. تو اسی طرح مظلوم اگرچہ فاجر ہو، کافر ہو کا تو اوپر پڑا نا، اگرچہ وہ مسلم نہ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر وہ فاجر ہو، فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گاری ہو، بس اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے، یعنی گناہ کی سزا وہ بھگتے گا. اس کو دیکھ کر تم یہ نہ سوچو کہ اس کے ساتھ تو جیسا چاہے رویہ اختیار کر لوں. یعنی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہم بھی غلط کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے، وہ غلط کام اس کا اس کے ساتھ ہے، اس سے روک سکتے تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے تو تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو. ہاں اگر اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد جاری کرنی ہے قانون کے مطابق تو وہ اور بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. جو غلط کام کیا اس کا ذمہ اس کے اوپر ہی ہوگا، لیکن دعا اس کی سنی جائے گی. اسی طرح مظلوم سے اللہ کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں. تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے چاہے وہ کچھ ٹائم ہی لگ جائے.